سیکھتے رہیں، محفوظ کرتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں جو ضابطے جو قاعدے آپ کو بیان کیے جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اس کی دورہ تفسیر کی آپ دعوت بھی چلاتے رہیں، یہ نہ سوچیں کہ ہفتے سے اوپر بات چلی گئی ہے، پتہ نہیں اب جو آئے گا اس کو داخلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، انشاءاللہ ان کو داخلہ ملے گا۔ ہاں یہ ہے ان کو آپ سند کی بات نہ کریں، جن کو آپ اب لائیں گے مزید ان کو آپ سند کا حوالہ نہ دیں، ان کو یہ نہ بتائیں کہ جی وہاں پر سند بھی ملے گی۔ جب آپ حضرات کو انشاءاللہ سند دی جائے گی پھر ان کو کہہ دینا کہ آپ ذرا داخلے سے لیٹ تھے، اگلے سال جب مکمل پڑھنا پھر آپ کو سند بھی مل جائے گی، لیکن ان کو ترغیب دیں کہ آپ آئیں۔ اور اگر کوئی آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس 2 گھنٹے نہیں ہے درس کے، آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے آپ ان کو لے آئیں، ہم ان کو وہاں پیچھے جگہ ہے سماعت کرنے والوں کی خالی پڑی ہوئی ہے، ان کو وہاں بٹھا دیں گے، وہ اپنا درس سنیں، سماعت کریں۔ اور یہ اتنی ذوق کی چیز ہے کہ جب وہ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر خود بخود جڑتے بھی رہیں گے، آپ کو کہنے کا جو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح مرد حضرات میں جن کی مستورات یہاں نہیں آ رہی وہ اگر ان کو کوشش کریں ان کو لے آئیں، وہ سنیں، درس کے اندر شریک ہوں۔ اور جو مستورات ہیں ہماری چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہ ہمارے اپنے مردوں کو ترغیب دیں کہ وہ ہمارے اس دورہ تفسیر میں شریک ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ امید ہے آپ اس کی دعوت بھی چلاتے رہیں گے۔ ساری دعوت ہے سینہ بسینہ، اشتہاروں سے، اعلانات سے، ان سے کوئی بھی نہیں آئے گا، دعاؤں سے آئیں گے، نوافل سے آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے آئیں گے۔ آپ کے دوست ہیں، آپ کے قریبی ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ ان کو کہیں ان کے لیے نفل پڑھیں، ان کے لیے دعا مانگیں، ان کو دعوت دیں، انشاءاللہ وہ کیسے نہیں آتے۔ ہم نہ ان کے لیے نفلیں پڑھتے ہیں نہ اللہ سے مانگتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معمولی سی بات ہے وہ آ جائیں گے۔ آپ حضرات بھی کسی کی دعاؤں سے آئے ہیں، ایسے نہیں آئے بیٹھے، تو آپ آگے دوسروں کے لیے دعائیں کریں، محنت کریں۔ ہمارے مستورات نے ماشاءاللہ بہت سارے روزے رکھے دورہ تفسیر کی کامیابی کے لیے، 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ختم ہوا، ان کا باقاعدہ اپنے خیرات کا اہتمام کیا، سورہ یاسین کی تلاوت کی، یہ سارا ایک سلسلہ چلتا رہا، بنتا رہا۔ اس کے بعد آپ حضرات اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، آپ اسی طرح محنت کریں، کہیں لوگوں کو آگے آ رہا ہے انبیاء کے واقعات کے اندر کس طرح ان کو پریشان کیا گیا، کس طرح ان کو، اور یہ آپ دیکھیں دین کے معاملے میں ہے اسی طرح، دین کی محنت میں سب سے زیادہ جی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔ محنت کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی آئیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اور ہم نے معاملہ ان کے لیے کیا کر دیا؟ شبہ میں ڈال دیا، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، وہ قتل بھی ان کو قتل بھی نہیں کیا اور سولی بھی نہیں چڑھایا ان کو، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ لوگ اشتباہ کے اندر پڑ گئے، شبہ کے اندر پڑ گئے کہ کیا ہوا ہے، ہم نے قتل کیا یا نہیں کیا۔ اس کی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 قسم کی رائے سامنے ہے۔ ایک یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی لینے کے لیے گئے تو جس شخص کو اندر داخل کیا تھا اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی، اور وہ اس کو لے کے اس کو جا کر سولی چڑھا دیا۔ وہ کہتا رہا کہ میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ یہ اس کو لے گئے اور اس کو سولی دینے کے بعد سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر وہ شخص کہاں گیا جسے ہم نے لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان سے حل نہ ہو پایا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین میں سے کسی سے کہا تھا کہ تم میں سے جو قربانی دے، من انصاری الی اللہ، میرے لیے میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، معین ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کے لیے جان کی قربانی دیں گے۔ تو انجیل کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں ایک نظریہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ نظریہ بھی پرانا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ شیطان نے جتنے نئے نظریے بنائے ہیں وہ سارے پیچھے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی کڑی ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے اس قسم کے نظریے رکھنے والوں کو جہنم میں انہی کے ساتھ پھینکنا ہے۔ تو انجیل کے 7ویں باب کے اندر لکھا ہوا ہے
کہ جب یہودی آئے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ جو حواری تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اس میں سے 5 لوگ جو بڑے مضبوط تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نبھانے والے تھے، وہ سارے کے سارے ڈر کے مارے اپنا اسلام چھوڑ گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ ایک جو خاص قسم کے حواری تھے، جو امام الحواریین تھا اور اعظم الحواریین تھا، سب سے بڑا جو حواری تھا جس کو پطرس کہا جاتا ہے، اس کے متعلق تھا کہ اس نے تو گویا یہودیوں کو اشارہ بھی دیا کہ وہ بیٹھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جاؤ تو جا کے پکڑو۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو بعد میں آنے والوں کا بھی بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کو چھوڑ گئے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ان کے باپ دادا کا نظریہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری چھوڑ گئے، اور پھر اولاد کا نظریہ کیا بنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے صحابہ چھوڑ گئے۔ تو نظریہ شروع سے ایسے چلا آ رہا ہے ان کا۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ہاں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ القرآن کہتا ہے کہ وہ ان کے حواری ہیں اور ان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، اور انجیل والے کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ گئے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ گئے۔ تو ایک جیسے ہیں دونوں کا نظریہ، دونوں کے خیال ایک جیسے ہیں، تو جہنم میں ٹھکانہ بھی ایک جیسے ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جس میں اختلاف کر رہے ہیں البتہ اس میں یہ شک میں پڑے ہوئے، تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہے سوائے کس چیز کے کہ یہ اٹکل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گمان ہے، ان کے خیالات ہیں، کبھی مانتے ہیں اور کبھی نہیں مانتے، کبھی ہاں کی طرف جا رہے ہیں، کبھی انکار کی طرف جا رہے ہیں۔ حالانکہ مسئلے کی بات یہ ہے کہ عقیدہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں تردد نہ ہو۔ عقیدہ ہے عقد سے، عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ، اور گرہ کی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچی چیز۔ آپ کسی چیز پر گرہ لگا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بس اب ہمیں اطمینان ہے، اعتماد ہو گیا کہ یہ چیز کہیں نہیں جائے گی۔ آپ دودھ خریدتے ہیں، دودھ والا اسے کیا لگا دیتے ہیں؟ گرہ لگا دیتے ہیں، جی اب یہ دودھ گرنے والا نہیں ہے، گرہ لگ گئی ہے، اس پر پکی ہو گئی یہ بات۔ تو عقیدہ کبھی کمزور نہیں ہوا کرتا، عقیدہ کبھی رد نہیں ہوا کرتا، اور یاد رکھیے کہ عقیدے کی دلیل مسئلے کی دلیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ ہمارے نماز کے مسائل ہیں نا، اس کی کیا ہے؟ دلائل ہیں، اور اس دلیل کے اندر راجح مرجوح اقوال ہیں، کہ ایک ہمارا قول ہے، ایک امام شافعی کا ہے، ایک امام مالک کا ہے، ایک امام احمد بن حنبل کا ہے، اقوال ہیں بہت سارے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مسائل ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل مختلف ہیں یا نہیں ہے نا؟ امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ساروں کے اپنے اپنے اقوال ہیں اور اپنے اپنے کیا ہیں؟ دلائل ہیں، لیکن ہم سب عقیدے کے اندر ایک ہیں، اہل سنت والجماعت۔ حنفی بھی اہل سنت والجماعت ہے، شافعی بھی اہل سنت، مالکی بھی، حنبلی بھی، سارے کے سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ عقیدہ ان کا ایک ہے، ان کا صرف اختلاف کس چیز کے اندر ہے؟ وہ شرعی مسائل کے اندر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت، ان چیزوں کے مسائل کے اندر ہے۔ تو مسئلے کی جو دلیل ہے وہ اختلاف روایات کے ساتھ ہو سکتی ہے، عقیدے کی دلیل پر کبھی کوئی بات کمزور نہیں ہوتی، عقیدے کی دلیل ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ کچا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ حالانکہ عقیدہ کبھی کمزور ہو، عقیدے پر سمجھوتا، کمپرومائز نہیں ہوتا، عقیدے کی بات کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ شک میں پڑا ہوا ہے۔ وما قتلوا، پکی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یقینا پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ یہ رفعہ اللہ شبہ لہم، اور آگے اس کے بعد آئیں گے کہ وکلمتہ
منه. یہ ساری چیزیں جب ہم اکٹھی پڑھ لیں گے اس پر میں آپ کو ایک فیصلے کی چیز سناؤں گا. یہ سارے جو اقوال ہیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اور کوئی اہل کتاب میں سے نہ رہے گا کہ وہ اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو جان نہ لے